السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فرید احمد اشرفی، آج ہم کلاس میں جو سبق پڑھیں گے وہ ہے دروس اسلام، کتاب نمبر 2، اخلاق، کتاب نمبر 2 اخلاق، لیسن نمبر 9، لیسن نمبر 9۔ لیسن کا نام ہے آنکھ۔ بچے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آنکھیں دی ہیں نا، ہم آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ ہم آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ ہم آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم آنکھوں سے پیاری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھ کے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھ کر اللہ کی کتاب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے والدین کا دیدار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ جو کام ہمیں دیتی ہے وہ اتنے کام دیتی ہے کہ ہم آنکھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو دیکھ سکتے ہیں، ہر نعمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ 9، سبق نمبر 9۔ اور آنکھ بھی پروردگار عالم کی عطا کردہ ایک انمول نعمت ہے، ایک انمول اچھی نعمت ہے، جس کی آفدیت، جس کے فائدے سے کسی کو انکار نہیں۔ آفدیت مینس فائدہ، جس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک ایسی تونائی رکھ دی ہے۔ تونائی مینس دیکھنے کی طاقت، ایک ایسی تونائی رکھ دی ہے جس کے ذریعے ہم قریب و دور کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، قریب اور دور کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ من قریب مینس ابھی آپ کے سامنے بچے لوگ بلیک بورڈ ہے، آپ کے سامنے یہ میز ہے، آپ کے سامنے یہ چیئر ہے، اور آپ کے سامنے بیگ ہیں، آپ کے سامنے بکس ہیں، نوٹس بکس ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کے ٹیچرز ہیں، اور آپ کے سامنے اگر ہم دور کی بات کریں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے دیکھیں بڑی بڑی پہاڑیاں، ہم دور دور کی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس چیز کے ذریعے دیکھتے ہیں؟ آنکھ کے ذریعے۔ کس چیز کے ذریعے؟ آنکھ کے ذریعے۔ اور زمین اور آسمان کے درمیان خدا کی پیدا کردہ، زمین نیچے ہے، ہم جس کے اوپر کھڑے ہیں یہ کیا ہے؟ زمین، اور جس کے سائے کے نیچے ہم کھڑے ہیں وہ کیا؟ آسمان۔ زمین اور آسمان کے درمیان، اب ان دونوں کے درمیان پیڑ ہیں، پودے ہیں، اور اس کے بعد حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ طرح طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین اور آسمان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ عجیب و غریب نشانیوں کا کیا کرتے ہیں؟ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور سامنے آنے والی ملحق چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سامنے آنے والی، اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ چلتے چلتے آپ کے سامنے سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، شیر آ گیا، تو یہ جو ملحق چیزیں ہیں ان سے بچنے، جو ہم ان کو دیکھ کر، ملحق چیزوں سے ہم آپ دیکھ کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ آنے والی ملحق چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں۔ اور ملحق چیزوں کو کس چیز کے ذریعے دیکھتے ہو؟ آنکھ کے ذریعے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ آنکھ کتنی ضروری ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں تو اسے پوچھا جائے آنکھ کی قیمت کیا ہے، اور جس کے پاس آنکھ ہے اور آنکھ سے دیکھ کر بھی وہ اگر ان چیزوں پر عمل نہ کرے، اگر اللہ اسے آنکھ دی ہے اور آنکھ اسے دیکھنے کے لیے دی ہے، اور وہ کہے کہ میں مکان کی 10ویں منزل سے نیچے چھلانگ لگاؤں گا اور بچ جاؤں گا، اب اسے اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے اور وہ دیکھنے کے باوجود بھی چھلانگ لگا لے تو پھر وہ بیکار انسان ہے۔ اور اگر اللہ نے اسے آنکھ اسے نہیں دی اور اس نے وہاں سے چھلانگ بھی نہیں لگائی، اور دوسرے سے کہا ہے اللہ بندے تجھے آنکھ دی تو دیکھ بھی رہا 10 منزل اونچی بلڈنگ ہے اور یہاں سے نیچے تو گرے گا تو تیری کوئی ہڈی باقی نہیں رہے گی، اللہ کی قدرت سے بچ گیا تو بچ جائے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ تو جب جس کو آنکھ نہیں تو وہ عقل مند والی بات کر رہا ہے، اور جسے آنکھ ہے وہ دیکھ کے بھی اگر ایسے کام کرے تو وہ انسان بیکار انسان ہے۔
آگے دیکھیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو، یہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، اللہ کی اس نعمت کو اس کے راستے میں استعمال کریں، کیونکہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف اس کا استعمال جرم عظیم ہے۔ وہ آنکھ کے ذریعے انسان گناہ دیکھ کر گناہ کرے، آنکھ کا گناہ کرے، اور آنکھ کے ذریعے انسان گناہ کرنے کی طرف نکل جائے دیکھتے دیکھتے، ٹھیک، اور غیر محرم عورتوں کو دیکھے، تو یہ اب میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، جب آنکھ سے، کان سے، دل سے، ان ساری چیزوں سے سوال ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے سے پوچھ لیا، بندے میں نے تجھے نعمت دی تھی، کیا نعمت دی تھی؟ آنکھ دی تھی، میں نے کس لیے دی تھی؟ تاکہ تم میرے راستے میں استعمال کرے، اور جو ہے برے طریقوں سے، برے جگہ استعمال کرنے سے اس سے بچائے، تو تو نے بچایا تو نہیں، تو نے استعمال کیا، تو اب تو استعمال کرنے کے، جب تو نے اسے استعمال کیا تو استعمال کرنے کا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب تو نے گناہ کر لیا، اب جب تو نے گناہ کر لیا تو اب تو یہ آنکھ سے سوال، جو آنکھ سے پوچھا جائے گا، اے آنکھ تو نے کیوں کیا؟ تو وہاں کہے گی اس کے دل نے کیا، دل سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بچا کے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے راستے میں ہی استعمال کرنا ہے۔ اس لیے کہ ستر عورت کا دیکھنا، یا اجنبی مرد عورت کا دیکھنا، اجنبی مرد کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، لہٰذا اجنبی عورتوں کو دیکھو تو نگاہیں کیا کر لو؟ نیچے کر لو، کیا کر لو؟ نیچی کر لو، کیونکہ رب نے قرآن پاک میں ایسے موقع پر نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے دیکھو پیارے بچوں، یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث بھی ہے، کیا ہے؟ حدیث بھی ہے، یہ آپ نے یاد بھی کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس پہ یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے اس کی سپیچ تیار کرنی ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ سپیچ تیار کرنی ہے، ٹھیک۔ اور وہ کیسے سپیچ تیار کرنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اے لوگو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آنکھ آپ کو ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کر کے 1-2 منٹ کی سپیچ بھی تیار کرنی، ٹھیک۔ پیارے بچوں دیکھو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا، ان دونوں کو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ کن سے پردہ کرنے کا حکم؟ اب حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم دیا، کس کو؟ ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو، کہا تم دونوں جو ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لا رہے ہیں، تم دونوں پردہ کر لو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا وہ تو نابینا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو صحابی تھے یہ نابینا صحابی تھے، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ یعنی اگرچہ وہ نہیں دیکھ سکتی مگر تم دونوں تو دیکھ سکتی ہو، تمہارا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پتہ چلا غیر محرم کا مرد اگر غیر محرم کو دیکھے تب بھی جائز نہیں، تو غیر محرم اگر مرد کو دیکھے تب بھی جائز نہیں ہے۔ اور غیر محرم کسے کہا جاتا ہے؟ غیر محرم کسے کہا جاتا ہے؟ غیر محرم اسے کہا جاتا ہے جس سے نکاح جائز ہے، اور جسے نکاح جائز نہیں وہ غیر محرم نہیں۔ جیسے مما، آپ کی امی جی، آپ کی جو ہے آپ کی ممی جی کی بہن، ٹھیک، آپ کی پھوپھی، آپ کے پاپا کی بہن، ٹھیک ہے، اور آپ کی نانی، دادی، اور آپ کی بہن جو ہے جن سے نکاح جائز نہیں، تو جن سے نکاح جائز نہیں تو وہ آپ کی محرم ہے، اور جن سے نکاح جائز ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ غیر محرم۔ وہ کیا ہے؟ غیر محرم، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بھی بری بات ہے کہ چھپ کر کسی کے راز کی چیزوں کو دیکھے۔ یوں ہی سینما، ڈرامہ، ناچ، بے وجہ اور فحش تصویریں حرام ہیں۔ مطلب
ٹی ویوں پہ سینما، ٹھیک ہے، برے برے کے ناچ گانے، وہاں پہ عورتیں آتی ہیں، ناچتی ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، فحش تصویریں ہوتی ہیں، باجا بجتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھنی، اور حرام چیز کو دیکھنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، اور گناہ کا عذاب جہنم میں کیا ملے گا؟ گناہ کا عذاب ملے گا، اور جہنم کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے، آگ کیا ہے؟ آگ۔ دنیا کی آگ ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہمیں حرام کام سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، ہم کو ان سے بچنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دہ ہوں گے۔ خدا بند قدوس ان برائیوں سے بچائے، آمین۔ بچے لوگ، آپ کو سمجھ آ گئی پورا؟ اگر اس میں آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور جو چیز آپ کو یہاں پر سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آپ بار بار پوچھ سکتے ہو، اوکے؟ آگے دیکھو، خدا نے ہم کو دیکھنے کی قوت کیوں دی؟ خدا نے ہم کو دیکھنے کی قوت کیوں دی؟ یہ آپ کا یہ کوشچن، ہم قریب اور دور کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم قریب اور دور کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان خدا کی پیدا کردہ عجیب و غریب نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور سامنے آنے والی ان ہر چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دوسرا کوشچن، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائیے۔ یہ واقعہ آپ نے سنانا ہے، یہ یاد کرنا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ دیکھو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تشریف فرما تھی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ تو نابینا ہیں، ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ یعنی اگرچہ وہ نہیں دیکھ سکتے مگر تم دونوں دیکھ سکتی ہو، تمہارا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک ٹھیک؟ آگے بلینکس، دو بلینکس ہیں، یہ دیکھو، اگر کسی اجنبی عورت، بلینکس میں کیا آئے گا؟ اجنبی عورت، بلینکس نیچی کر لو، ماشاء اللہ، نگاہیں کیا کرنا ہے؟ نگاہیں نیچی کر لو۔ نیکسٹ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ماشاء